طور پر وہ خوش تھیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اس سے میری زندگی کیسے بدل گئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے میرے سامنے اعتراف نہیں کیا تھا، تو انشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں کہ ایک دن وہ اسلام قبول کر لیں۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ کو سب سے بڑے کون سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اسلام پر قائم رہنے کے علاوہ کوئی بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے اسے چھوڑنے کے لیے ہر طرح کی دعوت ملتی ہے۔ ٹھیک کہا، واپس آ جاؤ، لڑکیاں وہاں انجوائے کرتی ہیں، چلو اب آپ کو پتا ہے راک اینڈ رول کریں گے، جیسے کہ چلو کانسرٹ میں چلتے ہیں، وہاں نشہ ہے، شراب ہے، یہ سب تمہارا انتظار کر رہا ہے، بس کرو، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ دوست، ہمیں تم سے پیار ہے۔ ٹھیک کہا، لیکن آپ کو پتا ہے یہ غلط ہے، تو یہ شاید اپنے ایمان پر قائم رہنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ آپ کو بتاؤں، میرا مطلب ہے میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں۔ کیا آپ کو کوئی اس قسم کا تجربہ ہوا جب آپ کو محسوس ہوا کہ اللہ کے ساتھ آپ کا خاص تعلق ہے؟ میرے مسلمان ہونے کے بعد میں نے بس کا ایک ایسا ٹکٹ لیا جس پر 2 ماہ کے لیے میں امریکہ میں کہیں بھی جا سکتا تھا، تو میں نے بہت سفر کیا اور لوگوں کو خبردار کیا، تو کبھی کبھی یہ میرے لیے مسئلہ بن جاتا تھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس مسئلے سے بچنے کے لیے مجھے چاہیے کہ اپنے پیغام کو صرف اہم ترین بات تک مختصر کر دوں۔ وہ پیغام معافی کے بارے میں تھا۔ مجھے یاد ہے میں سان فرانسسکو میں تھا، تو میں ٹینڈر لائن میں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں جسم فروشی، ڈرگ ڈیلنگ اور سب اس طرح کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ تب مجھے لگا کہ یہ سب میرے اپنے لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جنہیں سب سے زیادہ میری مدد کی ضرورت ہے۔ انہیں دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی، تو اس وجہ سے وہاں کا انتخاب کیا۔ میں وہاں تھا تو مجھے لگا جیسے میں کوئی پاگل آدمی ہوں جو ایک سائن بورڈ پکڑے کھڑا ہے، جیسے میں ہمت ہارنے کے قریب ہوں، ایسے لگا۔ میرا مطلب ہے مجھے ایسا محسوس ہوا، لیکن میں وہاں کھڑا کہہ رہا تھا معافی علاج ہے، آپ کو علاج کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی طلب کریں۔ تو لوگ میرے پاس آتے اور کہتے میں کتنا پاگل ہوں، اور وہ مجھے کوستے اور کہتے کہ وہ مجھے وہاں نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ کہتے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں وہیں کھڑا رہتا اور اپنا کام جاری رکھتا۔ تقریباً 5-6 گھنٹے کے بعد آپ تھک جاتے ہیں، اور مجھے یاد ہے میں کہتا یہ بے وقوفی ہے، تم کیا کر رہے ہو، تم پاگل ہو۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، تم یہاں کھڑے ہو، ان لوگوں سے خدا کی بات کر رہے ہو، انہیں خدا کی کوئی پرواہ نہیں، کیا کر رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اور یہ وہ لمحہ تھا، پہلے دن جب میں مڑا تو وہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ وہ بولی آپ کا شکریہ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے لیے شکریہ۔ اور مجھے لگا ٹھیک ہے اللہ، میں بس جانے والا تھا اور تو نے میری حوصلہ افزائی کے لیے کسی کو بھیج دیا اس وقت جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو ہی ہے۔ اور اگلے دن میں دوبارہ وہی کچھ کر رہا تھا، 5 یا 6 گھنٹے وہی کچھ ہوتا رہا۔ میں جا رہا ہوں، وہ بس ایک بوڑھی عورت تھی، وہ خدا نہیں تھا۔ ٹھیک، بے وقوفی نہ کرو، وہ کوئی اشارہ نہیں تھا، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں۔ اور پھر ایک بوڑھا آدمی وہاں موجود تھا، اور اس کے اگلے دن ایک چھوٹا بچہ وہاں موجود تھا۔ 5 دن مسلسل جب میں یہ کام چھوڑنے پر تیار تھا تو کوئی نہ کوئی آ جاتا اور میری حوصلہ افزائی کرتا اور کہتا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے، میں خدا کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور معافی کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ مجھے اس موقع پر لگا کہ میرا واقعی تعلق ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ ٹھیک، میرا مطلب ہے مسلسل ہر روز وہ ایک اشارہ تھا، اگرچہ بڑا اشارہ نہیں تھا جیسے کہ سینے کا پھیل جانا، لیکن آپ اس پر غور کریں تو وہ واقعی ایک اشارہ تھا۔ کیا آپ کے قریبی لوگوں میں سے آپ کے بعد کوئی مسلمان ہوا؟ میری نانی، میری امی کی ماں، میرا خیال ہے یہ 2012 تھا، میں انہیں دیکھنے گیا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ 86 سال کی تھیں اور پرانے گھر میں تھیں، اور میری امی انہیں دیکھنے کے لیے مجھے ساتھ لے گئیں۔ جب میں ملنے گیا تو وہ بول نہیں سکتی تھیں، وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتی تھیں، وہ ویل چیئر پر تھیں، لیکن انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ رو پڑیں۔ میں نے کہا نانی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ بول نہیں سکتی تھیں لیکن وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، تو میں نے کہا دیکھیں میرا خیال ہے مجھے پتا ہے، چلیں خدا کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ میری آنٹی آئیں گی، وہ کوشش کریں گی کہ آپ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کریں، تو ایسا نہ کرنا کیونکہ یہ توہین ہے، یہ شرک ہے، کسی اور کی عبادت کرنا پہلے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اور میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا دیکھیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں نبی ہیں اور آج زمین پر اسلام خدا کا صحیح دین ہے، ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو جیسے جیسے میں یہ کہتا ان کے آنسو زیادہ ہوتے جاتے، تو میں نے کہا کیا آپ آج اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ تو وہ سر ہلا کر حامی بھر رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا ہاتھ پکڑیں اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ اس سے متفق ہیں تو اسے دبائیں۔ میں نے انہیں کلمہ شہادت پڑھایا۔ انشاءاللہ آخرت کے دن میرا مطلب ہے میری نانی کامیاب ہوں گی۔ میں ایک ادارے کے ساتھ فلپائن میں تبلیغ کے کام پر تھا اور ہم جیلوں میں جاتے تھے، تو وہاں ہم قرآن کے بارے میں بتاتے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو بہت سے لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ انسانیت کے لیے ان کی رحم دلی نے، ان کے معاف کر دینے کی خوبی نے،
ان کے اپنے مطابق سب سے برا دن۔ ہم سب جانتے ہیں وہ طائف کا دن تھا جب لڑکے ان کا پیچھا کر رہے تھے، لڑکوں نے پتھر مارے۔ آپ کے علم میں ہے کہ انہیں زخمی کر دیا گیا تھا اور ان کے پاس اختیار تھا کہ پہاڑیوں کو ان پر دے مارا جاتا، اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے ایک دن یہ لوگ مان جائیں، اور وہ مان گئے۔ تو ان کے معاف کر دینے کی خوبی اور صحیح راستے پر لانے میں لوگوں کی مدد کرنا۔ اس وقت آپ کون سے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں؟ میں تبلیغ کے لیے بہت سے پروجیکٹس پر کام کر رہا تھا۔ امریکہ میں میرا ایک اسپیشل پروجیکٹ ہے، فرقان فاؤنڈیشن کے ساتھ فرقان پروجیکٹ، جس میں وہ انگریزی زبان میں قرآن تقسیم کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ تقریباً 6 لاکھ قرآن تھے جو انہوں نے پہلے ہی تقسیم کر دیے تھے، اور اب میرے مطابق یہ 1.6 ملین ہو گئے ہیں، اور میرا گول ہے کہ 2.6 ملین یا اس سے زائد تعداد تقسیم کرنے میں ان کی مدد کروں، کیونکہ مجھے اسی ادارے سے اپنا پہلا قرآن ملا تھا۔ جن لوگوں کو قرآن کی ضرورت ہو یا جنہیں قرآن چاہیے ہو، ان تک قرآن پہنچانے کے لیے یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ بہت سے تبلیغی ادارے، انگریز تبلیغی ادارے، فرقان قرآن استعمال کرتے ہیں۔ اپنے حتمی تاثرات کے طور پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کا منتظر ہے کہ ہم اسے فالو کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے، اور آپ چند قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے تلاش کریں